जुडिशरी के ऊपर वार किया है वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। 250-300 या 400 बंदों को इकट्ठा करना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी भी जमात का सरबराह, जो बड़ी जमातें हैं, मैं समझता हूँ जो छोटी जमातें हैं वो भी 400-500 बंदा अगर किसी ख़ास मकसद के तहत इकट्ठा करना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान खान नियाज़ी ने कल एक मकसद के तहत, एक नीयत मुजरमाना के तहत, एक साजिश के तहत, उसे मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं किस तरह से जो है वो लोगों को उन्होंने सोशल मीडिया पे ऊपर कैंपेन की और फिर बाकायदा लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो बुलाया, इकट्ठा किया और उनको समझाया। और उसे ये मालूम था कि मैं अदालत के सामने पेश होने के लिए जा रहा हूँ, अदालतें जो हैं वो मुझे बुला रही हैं और मैं जो है एक फ्रॉड करके जाली प्लस्तर लगा के जो है वो बैठा हूँ पिछले 3-4 माह से। उसे मालूम है कि तोशा खाना केस में मैं पेश हूँगा, फर्द जुर्म लगेगी, मेरा जुर्म जो है वो साबित शुदा है, मैंने चोरी की है, मैंने वहाँ से चीज़ें चुराई हैं, घड़ियाँ चोरी की हैं और बेची हैं। उसे ये मालूम है कि टेरियन वाइट जो है वो उसकी बेटी है, उसने हक़ाइक़ को छुपाया है, उसे पता है वहाँ पे पेश हूँगा तो फैसला मेरे ख़िलाफ़ होगा, मुझे नाहल किया जाएगा। तो उसने अदालतों में जो है वो अपना रोब जमाने के लिए इस गुंडा गर्दी का जो है वो सहारा लिया और कल जिस तरह से वो जुडिशल कम्प्लेक्स में और उसके बाद हाई कोर्ट में वो अपने लोगों के साथ दाखिल हुआ, वो बात करता है कि जी मैं बहुत पॉपुलर हूँ, तो भाई ये फिर और कौम मेरे साथ खड़ी है, तो ये जेल भरो तहरीक का तुमने हशर देख लिया है ना, कि तुम कहते थे कि कौम मेरे साथ खड़ी है, हज़ारों लोग गिरफ्तारियां पेश करेंगे, तो तुमने जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो जोर लगा के देख लिया। मेरा ख्याल है कि 100-125 बंदे जो है वो टोटल इकट्ठे हुए और जो गए हैं जेल में वो भी वहाँ पे जो है वो अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें बाहर निकालें। ये है आप लोगों का हाल कि आपसे जो है वो 5-6 दिन की जेल जो है वो भी नहीं जो है वो काटी जाती, आपको तन्हाई महसूस होने लगती है, आप जज्बाती हो जाते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं और ख़ुद जेल में चॉइस से आप गए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी हमें फ़लाँ जेल में क्यों भेज दिया, फ़लाँ में क्यों भेज दिया, और अब जो है वो ख़ुद शौक़ से गए और अब फौरी जो है वो बाहर आना चाहते हैं। तो ये जो है ये एक ऐसा अमल हुआ है कि जिसकी मुजरमाना नीयत थी, एक साजिश थी कि अदालतों को जो है वो मरूब किया जाए और अदालतें जो बुला रही हैं तो मैसेज दिया जाए कि जी अगर मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं तो उसी तरह से आऊँगा। मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ पे जो है वो दर्जनों नहीं सैकड़ों जो है वो पेशियाँ मरीम नवाज साहबा ने जो है वो यहाँ पे भुगती हैं, इसी जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो भुगती हैं। तो अगर वो किसी दिन जो है वो ये तय करके कि मैं आज यहाँ पे 1000-2000 बंदों को इकट्ठा करूँगा और पूरा हमला करूँगा, तो ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं थी, बल्कि मुश्किल बात भी नहीं थी। लेकिन हमेशा उन्होंने अदालत का जो है वो एहतराम किया, बावजूद इसके कि उस वक्त जिस किस्म के बायस जो है वो उनके साथ रवा रखे गए वो सारी दुनिया जानती है और तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन इस बदबख्त इमरानी टोले ने कल जो जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर जो हमला किया है ये अनएक्सेप्टेबल है और ये जुडिशरी के ऊपर एक हमला है और ये अदालतों को मरूब करने की कोशिश है, मज़मूम कोशिश है, मुजरमाना कोशिश है। तो इसके ऊपर जो है वो 2 मुकदमात जो हैं वो अलहदा FIR नंबर 152 और FIR नंबर 153 जो है अंडर सेक्शन जो है वो
188, 86, 353 اور 780 جو ہے یہ درج کیے گئے ہیں، 153 اور 154، اور اس میں اب تک 29 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 150-200 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ سب کی جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے، تو سب کو بشمول عمران خان نیازی کو، جو کہ اس پورے شر کا اور اس پورے جو ہے وہ مجرمانہ فعل کا جو ہے وہ اصل منبع ہے، جو ایک فتنہ ہے، جو ایک فساد ہے، جو اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، پوری قوم کو اس کا مکروہ فتنہ پرور چہرہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ جو جمہوریت اور کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں یہ قانون کی عملداری جو ہے یہ کو جو ہے ڈیفیٹ دے رہا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے۔ اس سے پہلے بھی اس کا حال یہی تھا، یہاں پہ جب اس نے دھرنا دیا تھا 2014 میں، تو یہاں پہ افسروں کو گالیاں نکالتا تھا، اس وقت اس نے تھانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہ حرکت جو کی ہے، تو اس کا جو مکروہ اصل چہرہ، جو اس کا مجرمانہ کردار ہے، جو اس کا اس کے اندر ایک فتنہ چھپا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ پوری قوم نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے ساری اس صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کو پہچانے، اس کا ادراک کرے۔ یہ فتنہ جو ہے، اگر اس کو قوم نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اگر اس طرح سے ایسی حرکتوں کو اگر یہ الاؤ کیا گیا کہ جی آپ جتھا لے کے آ جائیں اور آگے وہاں پہ عدالت کو جو ہے وہ آپ راؤنڈ ڈالیں، ہر چیز کو گیٹ توڑ دیں، کیمرے توڑ دیں اور آگے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں، تو پھر تو اس طرح سے ہر گنڈا، ہر بدماش جو ہے، جو دہشت گرد ہے، جو تو سارے پھر یہ 100، 150، 200 بندہ لانا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا سوچے گا، اور اس سے عدالتوں کا احترام تو کیا، عدالتیں کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ تو اس لیے میری عدلیہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ رعایت دی، اسے اکاموڈیٹ کیا، اس کا انتظار کیا، اس کے نخرے اٹھائے، اسے جو ہے وہ ٹائم دیا کہ جی آپ صبح آ جائیں، شام آ جائیں، رات آ جائیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور انسان ہوتا، یعنی اس میں تو انسانیت ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی اخلاق ہے، نہ اس میں کوئی انسانیت ہے، اگر اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا تو وہ جو ہے وہ عدالتوں میں، یا کم از کم عدالت میں جس طرح کا اسے جو ہے وہ پیار ملا ہے عدالتوں سے، جس طرح سے اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں، تو وہ تو عدالت میں آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ساتھ سوائے سیکورٹی گارڈز کے کسی کو آنے نہ دیتا۔ وہ تو وہاں پہ کسی کو بلند آواز میں بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیتا کہ بھئی عدالتیں میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ جو ہے وہ کر رہی ہیں، میرے نخرے اٹھا رہی ہیں، مجھے جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں، تو مجھے تو اس جگہ پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سر کے بال آنا چاہیے۔ لیکن اس نے دیکھیں کہ اس ویسے لوگ عام بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ فطرتاً ایسا واقع ہوا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس کو ہی جو ہے وہ اس نے بعد میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نقصان پہنچانے کی جو ہے یہ مذموم کوشش کی ہے۔ تو اس کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اس کو بے جا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور ان مقدمات میں جو ہے وہ اسے اس طرح سے بیلیں نہیں ملیں گی کہ یہ گھر بیٹھا ہی رہے اور پیش بھی نہ ہو اور اسے جو ہے وہ ضمانت مل جائے۔ تو اس قسم کا جو ہے وہ عمل اگر مزید دہرایا گیا تو اس کو مزید جو ہے وہ شے ملے گی۔ تو یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں، اس میں میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہو، اسی بندے کو جو فوٹیج میں نہیں ہے،
جو فوٹیج میں وائلنس نہیں کر رہا، جو اکسا نہیں رہا، جو نیتاً جو ہے وہ اس جو ہے وہ مشتعل مجمع کا حصہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا، اس کو بالکل جو ہے وہ نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی پکڑے گا. اور جن جن لوگوں کو پکڑیں گے ان کا باقاعدہ جو ہے میں نے پولیس سے کہا ہے کہ ان کی فوٹیج نکالیں اور میڈیا کو فراہم کریں، اور میڈیا ایک ایک کا جو ہے وہ کردار دکھائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے، ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اریسٹ کریں. اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ کل انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اس فتنے کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کو دکھایا. اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں عدلیہ کی آزادی اور احترام کے پیش نظر اور انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا تعاون جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں. جو ایک ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی میں نے آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار پایا جائے اس کے خلاف جو ہے جو صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پہ سکفل ہوا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، محکمانہ کارروائی بھی کی جائے. اور اگر ہمارے صحافی بھائی یا تنظیمیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن یا کوئی جو ہے وہ اپنا موقف دیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو میں جواب دینے کو تیار. سر یہ بتائیے کہ آپ 6 مقدمات ہو گئے جس پہ دہشت گردی کی دفعات اور عمران خان مفتی عمران پر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، وہی وربیٹم ان کا ہوگا ہر دفعہ کی طرح کی سیاسی مقدمات ہے، جرم تو کمٹ ہوا تو کیا پھر یہ مقدمات نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل سارا کچھ ہوا ہے آپ کے دوستوں نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے، تو اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ سیاست وہاں پہ عدالتیں کون سی سیاست کر رہی تھیں جی؟ یا جوڈیشل کمپلیکس میں کون سی سیاست ہوتی ہے؟ وہ کوئی ہائیڈ پارک ہے یا وہ اپنا جو ہے وہ لیاقت باغ ہے کہ وہاں پہ یہ سیاست کرنے کے لیے مجمع لے کے گیا تھا؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز میں جو ہے اور کورٹ پریمسز میں وہ لاہور ہائی کورٹ یا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا جوڈیشل کمپلیکس ہو، اس میں اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 780A، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ 780A کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا. تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ 6 مقدمات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 6 مقدمات میں اس کی گھر بیٹھے ضمانت ہو گئی ہے اور وہ 780A جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے. تو اس کا پھر اب نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اب کسر یہ رہ گئی ہے کہ یہ عدالت میں داخل ہوں اور خدا نہ خواستہ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کا گریبان پکڑے. اب یہ کسر رہ گئی ہے. اگر اس مرحلے پہ بھی اگر جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے میں فورسی کر رہا ہوں کہ پھر یہی ہوگا جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور کسی کو بھی، نہ جوڈیشری اور بلکہ کسی پاکستانی کو جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگا. سردار حمید صاحب نیوز 1 سے. سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہو گئے. کیا وفاقی حکومت تیار ہے اس کے لیے اور کیسے امپلیمنٹیشن؟ جی، وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ بالکل تسلیم کرے گی. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس میں اختلاف رائے ہے اور اس میں ججز نے اپنا اپنا فیصلہ دیا ہے، اپنا اپنا آرڈر دیا ہے. اور اس وقت جو فیصلہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے، اس نے وہ پٹیشن جو ہیں وہ کی گئی تھیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، ان پٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے. اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو 2 ججز جمالی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ فیصلے کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو آخری پیرا میں لکھا ہے کہ وی دیئر فور ایگری ود دی
orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Atar Minallah judges and dismiss the present constitutional petition and drop the suo motu proceedings. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ 9 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں تھے 2 معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا، انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ واضح ہیں، انہوں نے ریکیوز کیا اور اس کے بعد یہ 7 رکنی بینچ تھا۔ 23 تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا اور 2 معزز جج صاحبان نے اپنے آرڈرز باقاعدہ لکھے، یہ آن کوئی یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کوئی ریمارکس دیے، انہوں نے باقاعدہ آرڈرز لکھے اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراپ کرنے اور اس پٹیشن کے قبل از وقت ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا، یہ بات بھی پیش نظر رہے۔ اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے، اور اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ نااہلی کا فیصلہ دیا تھا اور 3 ججز نے کہا تھا کہ نہیں وہ جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہونی چاہیے۔ تو جب پھر بعد میں 2 ججز جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو پھر 5 ججوں نے نہیں سنا تھا اس کیس کو، 3 نے سنا تھا، اور 3 نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ 5 کا، کیونکہ وہ تینوں جو جج صاحبان تھے وہ پہلے 2 جج صاحبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ آیا تھا۔ تو اب یہ بھی جب 2 جج صاحبان نے اپنے آرڈرز ثبت کر دیے تو اس کے بعد پھر 5 نے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے کیس کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 2-3 کا ہوا۔ تو جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ وہ ایگری کرتے ہیں، اور یہ نہیں لکھا کہ ان کی رائے یا ایگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ فلاں بائی دی لرنڈ ججز۔ تو یہ اب 4-3 کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ جو پٹیشنز ہیں اس کی پی ٹی آئی کی وہ سٹینڈس ریجیکٹڈ اینڈ سو موٹو پروسیڈنگ سٹینڈس ڈراپڈ۔ اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے، ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد جو پھر سپریم کورٹ میں اگریڈ پارٹی لازمی اپیل کرے گی، اور اس اپیل میں جو ڈیسیجن ہوگا بہرحال ہم عدالت کے فیصلے کا جو ہے وہ احترام کریں گے۔ شاکر عباسی صاحب، نیو نیوز۔ رانا صاحب کل کے واقعے کو بھی جو پرچہ ہوا اس کو بھی تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، 15 جو ایف آئی آر ہوئی ہے ہاں 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو ہم نے 30 بندے پکڑ بھی دیے۔ آپ نے 30 بندے پکڑے ہیں لیکن آپ نے عمران خان کو نہیں پکڑا، کیا گورنمنٹ ان کی گرفتاری سے خائف ہے یا اس کو مزید پولیٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتی انہیں گرفتار کریں؟ اس کیس میں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے، اور یہ جو ہے نا وہ تو باقی تو جو نا وہ 6 دن کو 8 دن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا، اس کی آپ کو پہلی رات ہی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی۔ اور یہ جتنا بزدل انسان ہے اور جتنا اس کا انتقامی ذہن ہے اور جس طرح سے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہائٹ آف اٹ ہے کہ آپ تاریخ پہ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ عدالت جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے ہیں، ایک مشتعل مجمع بنا کے لے کے آئے ہیں، اور آ کے آپ نے جو ہے وہاں پہ چڑھائی کر دی ہے۔ اور چڑھائی کا حالانکہ جو وہاں پہ پولیس تھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس نیت سے آ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں، وہاں پہ وہ
गेट पे रुक जाएंगी, गाड़ी आगे चली जाएगी और वो तारीख से फारग होकर वापस चले जाएंगे। लेकिन वो बाकायदा इस मुजरमाना नीयत से जो है वो आए और आके उन्होंने ये जो है वो अमल किया। इसमें पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है और कोशिश करेंगे कि इसको अरेस्ट किया जाए। इसमें अजीज अलवी साहब नुआई बकर से। राना साहब, कोर्ट में पेशी एक लीडर आता है, उनके फॉलोइंग भी होती है, लोग आते हैं, लेकिन ये है कि इसमें पुलिस का कोई इंतज़ामी जो है मेयर क्या वो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से कि इतना बड़ा क्राउड या इतने बड़े साइज में लोग वहाँ पहुँच गए? नहीं, देखें, इंतज़ामी मैयज लिए जाते हैं, लेकिन क्राउड जो आता है उसका की जो नीयत या उसका मकसद जो है वो कोई उस बिल्डिंग को जो है वो कंप्रोमाइज़ करना नहीं होता। वो लोग आते हैं, आगे बाहर गेट पे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जिसने पेश होना होता है या जिन लोगों ने पेश होना होता है वो अंदर चले जाते हैं। ये इसी तरह से हुआ। ये जो है ये बिल्कुल पेश होने के लिए नहीं आए, ये हमला करने की नीयत से आए। ये पहले से जो है वो सोच के जो है वो एक साजिश के तहत आए हैं कि हमने इस तरह से जो है वहाँ पे जाके करना है। इसका बहरहाल इंतज़ामिया को पहले से जो है वो अंदाज़ा नहीं था और आइंदा अब जब इन्होंने पहले जुडिशल कमीशन पे ये हल्ला किया तो उसके बाद जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं तो वहाँ पे फिर कदरे जो है वो बेहतर इंतज़ाम था। लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामात जो हैं वो और भी जो है वो बेहतर होंगे। दूसरा, अदालत ने जो वारंट इनके जारी किए हैं तो तोशाखाना केस में जो है वो इनको इनकी जो पेशी है उसको इंश्योर करेंगे ताकि फ़र्ज जुर्म लगे और केस जो है वो आगे बढ़े। आलमगीर साहब राइट। साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने साथियों के लिए अभी भी एक शाजिया मलिक अवान है जो कोसार थाने में बैठी हुई हैं, जिनको कठिन कॉलें आ रही हैं गई थी सोसाइटी में, उसकी तरफ से भी और दूसरे लोगों की लीजिएगा। दूसरा सर, ये जो ट्रेडिशन है अदालतों में जाने का, ये तो मियाँ साहब जहाँ पर थे मौजूद थे तब भी था, आवाम साथ जाती थी, मोहतरमा मरीम नवाज साहब के साथ भी जाती रही, आपके साथ भी जाती रही और पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ भी जाती रही। ये तो ट्रेडिशन बना हुआ है सर कि जब आप लोगों के ऊपर कुछ केसेस जैसे भी होते हैं, सही है नहीं, जाना तो ट्रेडिशन है। मैं वही इसमें सर जो लामानुसी बात है, जो लोग साथ जाते हैं, आपके साथ भी जाते रहे, उस वक्त भी पथराव भी हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी इस केसेस बने। इन सब हालात को कब तक ठीक हो जाएंगे ये हमारे हालात के? हमारे लीडरान जो हैं वो आवाम का देखेंगे? जब तक ये फितना पाकिस्तान की सियासत में है ये हालात ठीक नहीं हो सकते। ये एक बुनियादी ऐसा नासूर है पाकिस्तान की सियासत में। जब तक ये रहेगा इस मुल्क में सियासत इसी तरह से रहेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा और जब सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता और जब मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो इसी तरह से हम जो है वो मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी मुश्किलात जो है का शिकार रहेंगे। इसके होते हुए यानी जिस आदमी की जो है वो फ़िलासफ़ी ये है कि मेरे मुखालिफ जो है वो सारे गलत हैं, सारे झूठे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, मुखालफिन के साथ बैठने से पहले मुझे मर जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि जिस आदमी की फ़िलासफ़ी ये है वो जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत में वो जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत आगे चल सकती है? तो उस आदमी की फ़िलासफ़ी ये है। तो इसलिए ये जब तक रहेगा तो उस वक्त तक तो यही हाल रहेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें अवाम इसका चेहरा जो है वो देख रहे हैं। लोगों ने कल भी देखा है और लोगों ने देखा है कि इसने ये क्या जो है वो मुजरमाना अमल किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अवाम ने इसकी जो है वो इस्लामाबाद घराव की काल को जो है वो मुस्तरद किया, जिस तरह से इसके जो इंसानों का समुंदर इसने लाना था उसको बुरी तरह से रिजेक्ट किया, जिस तरह से इसकी जेल भरो तहरीक का जो हशर किया लोगों ने, तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भी जो है वो वोट लोग अपने वोट की ताकत से इसको माइनस करेंगे। आखिरी सवाल नई नस्ल सुनो टीवी। जी सर, ये बताइएगा कल जो लोग अरेस्ट हुए उनसे असलहा कितना बरामद हुआ और वो असलहा लाइसेंस याफ्ता था या लाइसेंस याफ्ता नहीं था? सेकेंडली ये बताइएगा कि जिसका सर ने भी सवाल किया
کہ جب مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کی پیشی ہوتی تھی G11 چوک سے لے کے وہ پورا جو جوڈیشل کمپلیکس کا وہ ایریا ہے وہ بلاک ہوتا تھا, کارکنوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کل اس طرح کے انتظامات کیوں نہ کیے گئے؟ کیا کہاں پہ لیک ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پہ پہنچ گئے اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تک لوگ چلے گئے؟ نہیں دیکھیں, انتظامات تو تھے, لیکن انتظامات جو تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے. انتظامات یہی تھے کہ جس طرح سے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں آگے رک جاتے ہیں, اور یعنی کوئی نیت نہیں ہوتی کسی کی, لیکن جو ہے وہ جنہوں نے تاریخ پہ پیش ہونا ہوتا ہے عدالت میں وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ مجرمانہ جو نیت تھی, یہ ہم تو اس لیے اس بات کا اندازہ نہیں کر سکے کہ عدالتوں کا تو یہ لاڈلا ہے, عدالتیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انتظار کرتی ہیں. تو ہمیں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ آدمی اتنا بدبخت ہے کہ یہ عدالتوں کے اوپر ہی چڑھ دوڑے گا. تو باقی جو آپ نے کہا ہے کہ اسلحہ, ہاں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے, اور ان میں کچھ لوگ جو ہیں ابھی ان کے نام اور تعداد میں ڈسکلوز نہیں کرتا, وہ ایک صوبے کی پولیس کے ملازم بھی ہیں. تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. بہت شکریہ جی, بہت